کانفرنس میں نے اس لیے بلائی ہے کیونکہ مجھے بار بار میسیجز آ رہے تھے ہمارے ینگسٹرس جو بچے ہیں ان کی طرف سے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور وہ ناانصافی یہ ہے کہ جو MD-CAT کے ایگزامینیشن ہے اس میں جو ہے بہت ساری کمزوریاں ہیں، اس میں بہت ساری جو ہے غلطیاں ہیں، بہت ساری ہمارے جو ہے اسٹوڈنٹس جو تھے ان کے بہت تحفظات تھے اس MD-CAT کے سلسلے میں۔ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ PMC جب تشکیل میں آیا، PMDC کو انہوں نے ڈیزالو کر دیا، PMC انہوں نے ایک نیو آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے شائع کر دیا، تو ہر ادارے کا فرض ہوتا ہے کہ وہ قوم کی خدمت کرے۔ اگر قوم کی خدمت نہیں ہوتی اور ان کی دشواریاں بڑھتی ہیں تو اس ادارے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں PMC کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر یہ ادارہ جو ہے بچوں کی تکلیفیں، بچوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتا۔ دوسری چیز جو ہے، جب بھی ادارے بنتے ہیں ان کا اولین فرض ہوتا ہے کہ ساری فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ایک پیج پہ ہوں۔ یہ آرڈیننس جب بنایا گیا یہ زبردستی بنایا گیا، اور اس میں سب فیڈریٹنگ یونٹس کی جو ہے ان کی رضامندی موجود نہیں تھی، اور یہ رضامندی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور نہ ہو جائیں، کیونکہ فیڈریٹنگ یونٹ جتنے ہیں پروونسز اگر جتنے قریب ہوں گے ایک دوسرے کے، اتنے ہی جو ہماری جو نیشنل ہے پاکستان کی پوری نیشن جو ہے وہ جو ہے متحد ہو کے اور ایک پیج پہ آ کے، اور وہ ان کی مضبوطی کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن افسوس کہ PMC جو ہے نہ صرف لوگوں کی تکلیف، بچوں کی تکلیف میں اضافہ کیا ہے، PMC نے ڈاکٹرز کی تکلیف میں اضافہ کیا ہے، بلکہ جو ہے فیڈریٹنگ یونٹس کو بھی جو ہے وہ بہت دور کر دیا ایک دوسرے سے۔ میں اس سلسلے میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے سال جب ایگزامس ہوئے PMC کے، اس میں بہت ساری جو ہیں غلطیاں تھیں، پیپرز کچھ شائع ہوئے تھے، پیپرز کچھ آؤٹ ہو گئے تھے، پیپرز جو آنسر شیٹس تھے اس میں کویشچنز جو تھے ان میں مبہم قسم کے سوال تھے جس میں کوئی ایک قسم کا جواب نہیں آ سکتا تھا، جواب میں مشکل پڑ رہی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم نے جب بات کی تھی PMC سے شروع میں، جب وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم PMC کے ذریعے MD-CAT کرائیں گے، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو سب صوبوں کے جو ہے سلیبائی اور ان کے جو ہے انٹرمیڈیٹ کے جو سلیبس ہیں ان کے بیسس پہ آپ کو پیپر بنانا پڑے گا۔ ابھی جو پیپرز بنے تھے لاسٹ ایئر بھی، وہ پیپر تھا بیسڈ آن پنجاب سلیبس اور فیڈرل سلیبس، جو ہم یہاں نہیں پڑھاتے۔ ابھی آپ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ نہ صرف سندھ میں بچے جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں، لیکن پورے ہر دوسرے پروونس کا بھی بچہ جو ہے وہ بہت پریشان ہے اور احتجاج کر رہا ہے۔ MD-CAT کی دوسری پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک یونیفائڈ ایگزام، ایک دن سینٹرل ایگزام نہیں ہوتا، یہ 30 دن کے اوپر مخصوص ہوتا ہے، ہر روز ایک پیپر نکلتا ہے، ایک پیپر شاید ہو سکتا ہے مشکل ہو، دوسرے دن پیپر آسان ہو، تو جو یونیفارمٹی ہے، جو ہے ایون پلینگ فیلڈ جسے کہا جاتا ہے، وہ بچوں کو نہیں ملتی اس ایگزام میں، تو اس وجہ سے بھی ہمیں تشویش تھی۔ پچھلے سال جو ہے میں یہ بتا دوں کہ ڈینٹل کی سیٹس ہمارے پاس 600 کے قریب ہیں، اس میں ہمارے جو ڈینٹل کی سیٹس ایمٹی گئی ہیں، 400 سے زیادہ ایمٹی سیٹس ہوئی ہیں، 492 بلکہ ایمٹی سیٹس گئی ہیں ڈینٹل سرجریز کی۔ ابھی یہ جو ہے، اور ہم سملرلی جو ہمارا ایگزامینیشن ہوا تھا میڈیکل کے لیے، اس ایگزام میں ہماری پبلک سیکٹر کی سیٹس تو بڑھ گئی، ہماری پبلک سیکٹر کی سیٹس ہیں کوئی 2600 اور 2900 اور 2600 کے قریب جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی سیٹس ہیں۔ تو پچھلے سال کیا ہوا تھا کہ پبلک سیکٹر کی سیٹس جو ہیں وہ تو بھر گئی تھی، کیونکہ پہلا ان کا جو ہوتا ہے بچوں کی پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں جائیں کیونکہ وہاں فیس کم ہوتی ہے، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کی جو سیٹس تھیں وہ 30% جو ہیں بھری نہیں تھیں، اور اس وجہ سے 30% جو سیٹیں خالی جب ہوتی ہیں ایک پرائیویٹ سیکٹر کی، ان کو تو اپنا سسٹم چلانا ہے، ان کی اکنامکس کی بات ہے، ان کے پیسوں کی کا خرچ ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے
جو دوسرے پروونسز کے بچوں کو انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا. اور پچھلی دفعہ میں نے یہ بھی کہا تھا آپ سے کہ یہ جو ہے ہمارے لیے بڑی بدقسمتی ہوگی, کیونکہ اگر دوسرے پروونسز سے بچے آتے ہیں بلا شک آئیں, لیکن وہ پڑھائی کر کے وہ اپنے پروونسز میں چلے جاتے ہیں. تو ہماری جو شارٹیج ہے ڈاکٹرز کی, ہماری جو کمی ہے ڈاکٹرز کی, 4-5 سال بعد وہ ڈاکٹرز ہی نہیں موجود ہوں گے جو ہماری ہیلتھ سسٹم کو سنبھالیں اور کام کریں. تو اس وجہ سے ہمیں بڑی تشویش ہے. اور پچھلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ 60% فیس رکھی تھی, پاسنگ مارکس جو ہے 60% رکھا تھا. اس دفعہ انہوں نے 65% کر دیا ہے. ابھی جب آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کا سلسلہ چلا, پڑھائی میں حرج ہوا, بچے جو ہیں اسکولوں میں جا نہیں سکے, کالجز بھی نہیں چلے. تو اس وجہ سے جب کہ پڑھائی میں حرج ہوا ہے, آپ پاس پرسنٹیج کم کرنے کے بجائے آپ بڑھا رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ بہت سارے بچے جو ہیں ہمارے رہ جائیں گے. اور یہی سلسلہ چلتا رہا تو ہمارے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے, اور ہمارے بچوں کا مستقبل بہت تاریک ہو گیا ہے اس وجہ سے. تو میں پی ایم سی کو بارہا کہہ چکی ہوں, خط بھی لکھیں کہ یہ نہیں کریں, آپ بچوں کی مجبوریاں سمجھیں, بچوں کے بارے میں آپ سوچیں. لیکن وہ بضد ہیں کہ وہ جس طرح ایم ڈی کیٹ چلا رہے ہیں وہ چلے گا. بیکاز 30 سپٹمبر کو ان کا لاسٹ ڈیٹ جو تھا, وہ انہوں نے لاسٹ ایگزام لیا 30 سپٹمبر کو, اس سال کا جو امتحان تھا. ابھی یہ اس میں بھی بڑی, جب ہمارے ہاں یونیفائڈ ایک ایگزام ہوتا تھا, ہماری روٹیشن سے ٹیچنگ جو یونیورسٹیز ہیں, جو ہر یونیورسٹی جو ہے میڈیکل یونیورسٹی, وہ روٹیشن سے ایگزام کنڈکٹ کرتی تھی. ایگزام جو ہے ٹیسٹنگ سروسز کے ذریعے ہوتا تھا, لیکن ایک ہی دن میں سارے بچوں کا امتحان ہوتا تھا, ایک ہی پیپر ملتا تھا سب بچوں کو, تاکہ ایون پلینگ فیلڈ ہوتی تھی. اور بچوں کو اس کے بعد کاربن کاپی اپنے ایگزام کی جو ٹیسٹ پیپر ہوتا تھا, جو آنسر شیٹ ہوتی تھی, اس کی کاربن کاپی ملتی تھی, تاکہ وہ اپنا, اور ایک آنسر شیٹ بھی ملتی تھی کہ اس میں یہ کویشچن کا یہ آنسر تھا. جب یہ آنسر شیٹ سے وہ اپنے آنسرز کو کمپیئر کرتے تھے تو ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کس حد تک پرسنٹیج پاس ان کی گئی. تو اس میں بڑی ٹرانسپیرنسی تھی. اور پھر یہ اوبویسلی جو ہے شائع ہوتے تھے, ریزلٹس ہوتے تھے ود دا پاس پرسنٹیجز, میرٹ کی لسٹیں بنتی تھی, اور پراپرلی میرٹ کے ذریعے امتحان کنڈکٹ کر کے ہم ان کا داخلہ کرتے تھے. لیکن یہ کوئی چیز نہیں ہو رہی وہاں. تو ہر روز ایک نیا پیپر, ہر مہینے پورے امتحان چلتے رہتے ہیں. جب آپ یہ کنڈکٹ پراپر طریقے سے کر ہی نہیں سکتے امتحان, بہت ساری شکایتیں کہ پیپر لیک ہو گیا. ابھی جب آپ کنڈکٹ ہی نہیں کر سک رہے پیپر ایگزام پراپرلی, تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ امتحان کیوں دلوا رہے ہیں بچوں سے, اور بچوں کے مستقبل سے کیوں کھیل رہے ہیں. تو اسی طرح سے تو ہم نے سوچا ہے کہ بہت ہو گئی. ابھی ہم یہی کریں گے کہ ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ ہم اپنا ٹیسٹ خود لے لیں, اور بھلی پی ایم سی ریکگنائز کرتا ہے نہیں کرتا, آخرکار جو بھی ڈاکٹرز نکلیں گے ان کو اگر ریکگنائز نہیں کرتے ہیں تو پورے صوبے کے تو ڈاکٹرز کو ڈی ریکگنائز نہیں کر سکتے جو بھی ڈاکٹرز پاس ہو کے نکلیں گے. تو اس لیے یا تو یہ ہم آپشن اٹھائیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم جو ہے پاس پرسنٹیج جو ہے اپنے جو جتنے بھی کوٹا ہے ہمارے پاس, جو بچے ہیں, جتنے بھی سیٹس ہیں, ان کو ہم جو ہائیسٹ پرسنٹیج میں پاس پرسنٹیج ان کی ہم نہیں کنسیڈر کریں, اپنی پرسنٹیج پاس پرسنٹیج کریں, اور اپنی ساری سیٹیں اپنے جو ہے ڈومسائل سندھ کے ڈومسائل بچوں سے بھر دیں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا پبلک سیکٹر میں ہوں, چاہے ان کی 65% آئے نہیں آئے, اس سے کم ہو, 40% ہو, 50% ہو ان کی پرسنٹیج, ہم ان سے بھر دیں. میرٹ کی لسٹ اپنی بنائیں, اس کے مطابق جو سب سے ٹاپ موسٹ جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم سیٹس دے دیں, اور باہر کے بچوں کو نہیں لیں, کیونکہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے پاس دوسرے پروونسز کے بچے آئیں, پڑھیں اور پھر چلے جائیں واپس اپنے پروونسز میں, اور ہماری ڈاکٹرز کی شارٹیج آگے چل کے ہو. تو یہ 2 طریقے کر سکتے ہیں, اور یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کام کریں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پی ایم سی کو ناپسند ہو, فیڈرل گورنمنٹ کو ناپسند ہو, لیکن ہم مجبور ہیں. تو اس وجہ سے میں آپ کے توسط سے انہیں فیڈرل ہیلتھ ریگولیٹری ڈپارٹمنٹ کو یہ آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ
ہمیں مجبور نہیں کیا جائے کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا ہے آپ نے. ابھی ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اور ہم اس پہ یہ چپ کر کے بیٹھیں اور یہ تماشا دیکھتے رہیں, یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے میں نے یہ پریس کانفرنس بلائی ہے. اگر آپ لوگ کو کوئی سوال ہے میڈم یہ بتائیے گا, یہ جو سوال جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں PMC میں ایک تو ایشو یہ آ رہا تھا کہ جی 30 دن پورا ٹیسٹ لیا, پھر یہ بھی تھا کہ جو وہاں پہ وکیل صاحب ہیں انہیں کی ایک کمپنی تھی جس کو ٹینڈر دے دیا گیا کہ جی آپ ٹیسٹ کروائیں گے, MCAT جو ماضی میں تھا. تو ابھی جو سچویشن ساری آ رہی ہے دیگر صوبوں سے کوئی آپ رابطے میں ہیں کہ جی وہاں پہ بھی ایسی سچویشن ہے؟ دیکھیے دیگر صوبے تو آپ کو پتہ ہے کہ فیڈریٹو یونٹس کے ساتھ ہے, لیکن وہاں کی عوام جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. بچے اسپیشلی احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, کیونکہ نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے آنسر شیٹس, کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے سسٹم میں. 30 دن امتحان چلا, ہو سکتا ہے مجھے ایک دن آسان پیپر ملا ہو, دوسرے دن مشکل پیپر ملا ہو, تو میں تو فیل ہو جاؤں گی نا اگر دوسرے دن مجھے مشکل پیپر ملا. ایک دن اگر کسی اور کو آسان پیپر ملتا ہے تو یہ تو ایون پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی بچے بہت احتجاج کر رہے ہیں دوسرے صوبوں کے, لیکن ان کی آوازیں جو ہیں پہنچتی نہیں ہیں ایوانوں تک. ان کی آوازیں جو ہیں دب جاتی ہیں, کیونکہ وہ آفٹر آل وہ جو ہیں بیچارے کہاں جائیں لے کے اپنی فریاد جب سننے والا کوئی نہیں ہے ان کی. اور مجھے مسلسل بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اور یہ سندھ کے بچے ہیں, میں تو ان کی پنجاب کے بچوں کی نہیں بات کر رہی, ان کی جو ہیں جو وہاں کے ہیں عہدے دار یا ان کے جو پارلیمنٹیرینس ہیں وہ ان کی یا ان کے منسٹرز یہ آواز سنیں اور ان کا کچھ تدارک کریں. ہمارے ابھی ہم جو ہے داخلے اپنی پرسنٹیج کے حساب سے سوچ رہے ہیں کہ کریں, اور اس میں ہم جو ہے اپنی سیٹس کے مطابق, اگر ہماری سیٹس 30% پہ فل ہوتی ہے یا 40% یا 50% پہ, تو ہم اپنی سیٹس فل کر دیں گے اسی پرسنٹیج پہ. پھر چاہے PMC اس سے ہمارے سے ناراض ہو, کہے کہ ہم نہیں قبول کرتے ہیں. جب آپ کو یونیفارم ایگزام ہی نہیں لے رہے آپ لوگ, تو ہم کس طرح اس کو قبول کریں؟ میڈم جس طرح آپ نے ذکر کیا, ہمارے پاس ایک پہلے بھی قانون تھا کہ سندھ اپنا میڈیکل کمیشن بنایا 18ویں ترمیم کے بعد, ہمارے پاس یہ اختیار بھی ہے. اس میں ہم نے اتنا ڈیلے کیوں کیا, یہ معاملہ تو PMC سے پہلے کا تھا. دوسرے جو 2 آپشن ہیں اس میں ہم کون سا آپشن اور کب اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ابھی انہوں نے رزلٹ اناؤنس کرنے ہیں, جیسے ان کی رزلٹ اناؤنس ہوتی ہے تو پھر ہمیں پرسنٹیجز کی پتہ پڑ جائے گی, تو ہم وہ اڈاپٹ کر لیں گے اپنا جو ہم کہہ رہے ہیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم امتحان کی طرف جاتے ہیں, نیکسٹ ایئر سے ہم اپنے امتحان کی طرف چلے جائیں گے, کیونکہ اگر یہ اس دفعہ ہم امتحان کی طرف جاتے ہیں تو پھر ڈیلے ہو جائے گا سسٹم. تو اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ پرسنٹیج والا سسٹم ہم ابھی کریں. دوسرا آپ نے جو SMDC کی بات کی, ہم چاہ رہے تھے کہ SMDC کھولے, سندھ میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل ہم اسٹارٹ کریں, لیکن انہوں نے PMC جو ہے دراصل فیڈریٹنگ لیجسلیشن جو ہے اس کے اوپر وہ زیادہ مثبت ہوتا ہے. سندھ کا جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ کریں SMDC, اور ہم انشاءاللہ اس پہ کام بھی کریں گے, چاہے وہ پھر اس کو چیلنج ہی کر دیا جائے. ہم لیکن اپنا SMDC کا پہلے ہم نے نہیں کیا, ہم سوچ رہے تھے کہ PMDC اور PMC کا مسئلہ ہے, PMC صحیح ہو جائے گی, لیکن جب ہم نے PMC کی اتنی مشکلات دیکھی ہیں تو ابھی ضرور ہم SMDC کی طرف جائیں گے. میڈم آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے, ہم پہلے سے تنگ ہیں اور فیصلے جو ہے مسلط کیے جا رہے ہیں, تو بحیثیت ایک فیڈریشن یونٹ آپ اس کو سپریم کورٹ یا کسی اعلیٰ عدلیہ کے فورم پہ کیوں نہیں لے کے جاتی کہ بھائی یہ غلط ہے, اس سے ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے, اور فوری طور پہ کوئی اسٹے یا کوئی اس طرح کا کوئی ریلیف لینے کی کوشش کرتے؟ یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا, بچے گئے تھے کورٹ میں, ابھی بھی کیسز چل رہے ہیں, لیکن وہ جب کورٹس ایک تعین وہ کر نہیں پا رہی ہیں تو ہمیں اپنا مجبوری اپنا اسٹیپ خود لینا پڑے گا. پھر چاہے وہ کورٹ میں چلے جائیں ہمارے خلاف, ہم وہاں جا کے لڑیں گے, لیکن ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اپنے لیے. ایک سیکنڈ پہلے انہوں نے اس سے یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے جو FCPS میں پاس ہوتے ہیں نا بچے, 70% بچے FCPS میں پاس ہو جاتے ہیں میڈیکل MBBS کرنے کے. یعنی جو انٹری کی ہیں بچوں کی وہ صحیح طریقے سے ہم نے انٹر کیا ہے بچوں کو, جو ان کی جو میرٹ پہ انٹری ہوئی ہے بچوں کی, کیونکہ آگے جا کے انہوں نے جو ہے اپنا منا دیا ہے کہ FCPS بھی پاس کر لی انہوں نے. تو اس کا مطلب کہ کوئی ہمارے سسٹم میں جو میڈیکل یونیورسٹیز کی سسٹم تھا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے.
تو دراصل پرابلم اب بورڈس کو تو خیر کالجز کو ان کو اپنا بہتر کرنا پڑے گا، لیکن جو ہم انٹری کرتے ہیں جب ہم اپنا ٹیسٹ لیتے ہیں اس میں شفافیت ہوتی ہے، اور وہ ٹیسٹ کے بیسس پہ ہم انٹری دیتے ہیں بچوں کو میڈیکل کالجز میں اور میڈیکل یونیورسٹیز میں. جی ایک یہاں سے میں لے لوں سوال. ہاں جی میں سوال پوچھ رہی ہوں. آپ کون سی سے میں K21 سے. بیٹا میڈم میرا سوال محکمہ صحت کے حوالے سے ہے. مجھے یہ بتائیے گا، چیف سیکرٹری نے پچھلے سال ایک نوٹیفیکیشن نکالا کہ کوئی میڈیا سے بات نہیں کرے گا. اگر کسی ہاسپٹل میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور کسی کی جان چلی جاتی ہے، ہم کس سے موقف لیں؟ دیکھیں آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمیشہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے ہیلتھ کے ہاسپٹلس میں. ایک سیکنڈ آپ نے سوال کر لیا، بحث نہ کریں. جواب میں دے دوں. وہ میں جب وہ آتا ہے کوئی ہمارے کے نوٹس میں آتا ہے کہ کوئی اس قسم کا، تو ہم اس پہ ایک انویسٹیگیشن ٹیم بٹھاتے ہیں. انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس پرابلم کی. انویسٹیگیشن کے بعد وہ رپورٹ جو ہے ہمارے پاس آتی ہے، اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے. ابھی اگر آپ لوگ کے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جواب نہیں دیتا، تو یہ غلط ہے. ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمیشہ جواب دیتا ہے. آپ اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ اس کے جو ہے ادھر جا کے آپ اپنا نوٹس دے دیں تو ہم کر لیتے ہیں. جی آپ میڈم میرا سوال یہ ہے، ابھی آپ نے کہا کہ 40% جن کی پرسنٹیج ہوگی ان کو بھی ایڈمیشن دیں گے. نہیں، ہمیں سیٹس پہ میں نے کہا کہ ہماری سیٹ اگر 40% پہ بھرتی ہے تو ہم سیٹیں 40% پہ بھی بھر دیں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سیٹس ہیں وہ ہمارے ڈومسائل کے بچے جو ہیں ان کے لیے مختص کی جائیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے پڑھ کے پھر چلے جاتے ہیں باہر کے بچے پروونسز، دوسرے پروونسز کے. ہماری شارٹیج ہمیں پوری کرنی ہے، تو جو پاس پرسنٹیج ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ میرٹ پہ کدھر کٹ آف کر سکتے ہیں ہم، اور سیٹس کے مطابق ہم کٹ آف کریں گے. ہم ان کی 65% جو انہوں نے رکھی ہے اس پہ ہم کٹ آف نہیں کریں گے. ہم کٹ آف کریں گے اس پہ جس پہ ہماری پوری سیٹیں بھر جائیں. جی عاطف. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت سچویشن ہے اور جو پاسٹ پہ رہی ہے، بے نظیر شہید ٹراما سینٹر کے اندر کچھ مجھے ڈاکومنٹس ملے، وہاں پر جو کلچر رپورٹ ہوتی ہے ڈاکٹرز وہ تک صحیح نہیں لکھ پاتے. پیناڈول کی اسپیلنگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ صحیح نہیں لکھ پاتے. یہ چیز اس طرف اشارہ نہیں کرتی کہ جو اس وقت ایگزسٹنگ جو سچویشن جس میں جو تمام تر سے گزر کے یہ ڈاکٹرز آتے ہیں اور ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اگر یہ پیرامیٹر سخت کر دیے جاتے ہیں جیسے اب کیے جا رہے ہیں تو یہ سچویشن مزید بہتر ہوگی، اچھے ڈاکٹر سامنے آئیں گے. پیناڈول کی اسپیلنگ اگر کوئی ڈاکٹر نہ لکھ پائے، کلچر رپورٹ صحیح طریقے سے نہ لکھ پائے، تو میرے خیال میں اس ڈاکٹر کو نہیں. آپ نے پتہ نہیں کہاں سے یہ رپورٹس کی ہیں، پلیز آپ آپ مجھے بھیج دیجیے گا. لیکن میں یہ آپ کو ایشورنس دیتی ہوں کہ FCPS ایگزام جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہیں لیتا، وہ کالج آف فزیشنز لیتے ہیں. اور جو کالج آف فزیشنز جب ایگزام لیتے ہیں تو ضرور وہ میرٹ بیسڈ ہوتے ہیں، اور اگر وہ FCPS میں 70 to 80% ہمارے ڈاکٹرز پاس ہو رہے ہیں تو وہ اس کی نشاندہی ہے کہ ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں اس میں کام صحیح طریقے سے ہو رہا ہے، اور میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجز میں کام صحیح ہے. کہ اگر آپ یو آر اے گڈ ڈاکٹر اور آپ جو ہے کوشش کر کے جو ہے آپ، اور ہماری کمیشن کے تھرو ڈاکٹرز آتے ہیں. ہماری آپ کو پتہ ہے کہ 7واں گریڈ میں جب ہم انٹر کرتے ہیں ڈاکٹرز وہ کمیشن کے تھرو ہوتا ہے. اور ہیلتھ کمیشن جو اپنے سسٹمز میں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سسٹمز میں جہاں ہم بہتری لانا چاہ رہے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ریفارمز میں جو ہے ڈاکٹرز کا ہونا ضروری ہے. اگر ہم شارٹیج کی طرف جائیں گے، جیسے میں نے کہا پہلے بھی کہ اگر ہم اگلے 4-5 سال میں ہماری جو پلاننگ کے مطابق ہمیں اتنے ڈاکٹرز چاہیے، اس سے ہم کم ڈاکٹرز پروڈیوس کریں گے تو ہم کس طرح سے لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں اور سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اکرم کر لیں. چلیں کورونا وائرس کے حوالے سے سوال ہے. ویسے مقدار کم ہو گیا ہے تو تشویش بھی ہماری کم ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ انڈیا، ڈیلٹا، برازیل، افریقن وائرنٹ سب حملاور ہوئے. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ اب صورتحال بہتری کی جانب جاری ہے. کیا کوئی اور بھی اس طرح کا خطرہ ہے مستقبل میں، کوئی اور لہر جس میں کورونا کا وارد ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ویریئنٹ، یہ وائرسز کی خصوصیات ہے کہ وہ اپنی شکل بدلتا ہے، اور ہم کو کوئی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اور ویریئنٹ
नमूदार हो जाए। और जिस तरीके से हम जो है जीनोमिक स्टडीज़ कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो वेरिएंट्स, पाकिस्तान में भी जीनोमिक स्टडीज़ हो रही है, वर्ल्ड वाइड जीनोमिक स्टडीज़ होती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जो नए किस्म के वायरसेस आते हैं उनके ऊपर नज़र रखें, ताकि हम PCR की टेस्टिंग को भी चेंज करना पड़ता है हर जो अगर दूसरा किस्म का वायरस आ जाता है, और उसकी तरीके से ही हम पकड़ सकते हैं कि ये वायरस फैल रहा है। तो वो हम कर रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट आपको नहीं बता सकता कि आगे चल के इस कोरोना वायरस के साथ क्या होगा, चाहे क्या ये अपनी शक्ल उस तरह तब्दील करेगा कि इन्फेक्टिविटी बढ़ेगी और ज़्यादा मरीज़ जो हैं बीमार होंगे, या उस तरह शक्ल बदलेगा कि उसकी जो है ताकत जो है कमज़ोर हो जाएगी और वो कम लोग जो हैं उसका शिकार होंगे। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फ़िलहाल वैक्सीन जो है वो ही एक वाहिद तरीका है कि हम अपने आप को सेफ़ रख सकें। वैक्सीनेशन कराएंगे, हमारे पास हमने देखा 96% जो पॉपुलेशन जो दाखिला हो रहे थे लोग, वो 96% अनवैक्सीनेटेड थे। इस वजह से वो अस्पतालों में दाखिल हो रहे थे और वेंटिलेटर्स पे जा रहे थे। जो वैक्सीनेटेड लोग थे वो घरों में ही अपना इलाज करके पैनाडोल लेके वो सही हो रहे थे, लेकिन जो अनवैक्सीनेटेड थे वो वेंटिलेटर्स तक पहुंच रहे थे, उनकी नौबत आ रही थी कि अपने वेंटिलेटर्स पर पहुंच जाए। तो वैक्सीनेशन ही एक वाहिद हल है आपके पास। जी बताइएगा कि डेंगू के केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, महकमा सेहत भी बार-बार दिखा रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन स्प्रे अब तक शुरू नहीं हुआ। नहीं जी, अब स्प्रे शुरू हो गया है, और हम स्प्रेइंग इस तरह करते हैं कि जहाँ से हमारे पास केसेस आ रहे होते हैं उस मोहल्लों में और उस गलियों में हम स्प्रेइंग कर रहे हैं, क्योंकि बारिशें मुतवातर पड़ती रही हैं और उसकी वजह से पानी जो है, और ये डेंगू का वायरस मच्छर जो है वो पैदा ही साफ़ पानी और मीठे पानी में होता है, तो वो कंटिन्यूसली हमें उसके ऊपर उसकी वजह से हमें कंटिन्यूसली स्प्रेइंग करनी पड़ रही है, और ज़रूर बहुत हमला हो रहा है। और हमने देखा है कि ये पिछले साल से ज़्यादा पेशेंट्स हो रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में डेंगू का जो है मसला चल रहा है। पिंडी में भी बहुत केसेस आ रहे हैं, कराची में बहुत केसेस आए हैं, हमारे पास सेकंड मोस्ट जो केसेस आए हैं वो मटियारी में आए हैं इसके डेंगू के। तो ये केसेस जब तक बारिशों का सिलसिला चलता रहेगा हम स्प्रेइंग करते रहेंगे, और होपफुली, और हमने ये इत्तला भी दी है लोगों को कि किस तरह से उसका बचाव किया जाए कि पानी घरों में जमा ना हो। मीठा पानी जो है जमा करके रखते हैं लोग, ऑब्वियसली पानी की शॉर्टेज होती है तो, लेकिन उसको ढक के रखें, और जो अपने वॉशरूम्स के जो है कमोड्स हैं उनको भी ढक के रखें ताकि उसमें भी ब्लीडिंग ना हो। वही सीएम साहब ने अनाउंस किया था कि जो मेडिकल की सीटें हैं वो हम दीगर सूबे के जो तलबा हैं उनके हवाले नहीं करेंगे, एडमिशन नहीं करेंगे, लेकिन उसकी अभी तक दीगर सूबे हैं वहाँ के तलबा यहाँ के आते हैं, उनकी एडमिशन होती है। प्राइवेट सेक्टर है, कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में कब ला रही है? देखिए, पब्लिक सेक्टर को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है वो एडमिशन्स अपने तौर पर, अगर प्राइवेट सेक्टर अब भी मुसलसल मुझसे राब्ते में हैं और कहते रहे हैं कि हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, हमारे 20 से 30% जो सीटें हैं वो खाली जा रही हैं अगर आप कुछ तरीका ना करें, और वो भी चाहते हैं कि यहीं के जो बच्चे हैं वो एडमिशन हो उनकी, क्योंकि आखिरकार उनकी अस्पतालें भी खाली हो सकती हैं अगर आगे चल के डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं उनको। तो वो भी हमारे से, हम प्राइवेट सेक्टर को पिछले साल हम नहीं कुछ कह सके क्योंकि उनकी सीटें खाली जा रही थी, उन्हें मजबूरी बाहर से लेना पड़ा। अगर हम अपनी पास परसेंटेज को हम देखते हुए सीटों के मुताबिक करेंगे तो ये उनकी भी जो है उनकी जो खाली सीटें वो भी भर जाएंगी, तो इंशाल्लाह फिर वो सिर्फ डोमिसाइल्ड लोग बच्चे जो हैं वो अपनी यदि यहाँ एडमिशन हो जाएंगे उनके। पूछना चाह रहा था, भले आप जवाब दें या साइन आए वो जवाब दें। ये गुलाब तो चैंपियन की तरह चला गया, शाहीन की ऊंची परवाज़ है अभी, ये जो लेकिन उसका नाम है जो नाम है उसको, तो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ये शिकायत ज़रूर है कि कहीं पानी भी है, कहीं गंदगी भी हुई है। मुकम्मल तौर पर शहर अभी तो अंडर कंट्रोल है। आप हेल्थ पे सवाल का जवाब दे देंगे। इसके नतीजे में जो बीमारियाँ पैदा होंगी उस हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन ये कि आप बीमार के बाद इलाज करते हैं, ऐसा भला क्यों ना हो
कि शहर में इस तरह की वबा फैले ही ना कि लोग अस्पतालों में आ जाए। तो मेरा अर्ज ये था कि इस बरसात के नतीजे में जो वबा अभी फैलेगी, जिसमें आपने डेंगू का भी जिक्र किया, अगर इससे पहले इसको रोका जाए तो अच्छी बात होगी मेरा ख्याल। देखिए, ये इसका सवाल तो लोकल गवर्नमेंट ही देंगे, लेकिन जहाँ तक हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं पानी की वजह से, वो हम अस्पतालों में उनके लिए बेड्स मुख्तस करें और उसकी एड्रेस करें। जैसे डेंगू के लिए हमने बिस्तर मुख्तस किए हुए हैं, लोगों को प्रोटोकॉल्स भी समझाया हुआ है कि किस तरीके से ट्रीट किया जाए अस्पतालों में, और प्लेटलेट्स भी मुहैया कर रहे हैं। ये आप पीएमसी से अलहदा दाखिले तो कर रही हैं, लेकिन अगर 4 साल बाद 5 साल बाद वो पीएमसी या आपसे जो हुकूमतें हैं वो आपस में उसको एडजस्टमेंट कर लेती हैं, तो उसके बाद उन तलबा का क्या होगा कि अगर उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं दी उनको, नहीं, उनकी रजिस्ट्रेशन का जो मसला है ना, इसलिए हम SMDC करना चाह रहे हैं, उनको SMDC के ज़रिए रजिस्टर कर देंगे। सलाउद्दीन सिविल हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं मुसलसल एक शिकायत सामने आती है, वहाँ पर मशीनें खराब हैं, CT स्कैन की हो, MRI की हो, और वो कब तक ठीक हो जाएंगी? वो रिपेयर हो गया है। हमने CT स्कैन एक एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ट्रॉमा सेंटर में, जहाँ सिविल हॉस्पिटल के भी पेशेंट्स जा सकते हैं, तो वो रिपेयर हो गया। मैडम, सूबे के अंदर कोरोना के हवाले से एक तूफान की तरह इंफॉर्मेशन सूबे के अंदर फैल गई, लेकिन पब्लिक के अंदर अभी भी मीडिया के तौर पे या गवर्नमेंट के भी तौर पे ये इंफॉर्मेशन है कि प्रैक्टिकल डेथ जो है वो कोरोना की सामने आई नहीं है, वो हो नेशनल हो या प्रोविंशियल हो। सूबे के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट का जो किरदार होना चाहिए कि पब्लिक अभी भी वैक्सीनेशन नहीं लगा रही, वो इसीलिए नहीं लगा रही कि ये अस्पताल में जाएंगे तो उसको मौत आ जाएगी, या डॉक्टर जो है उसको ऐसी इंजेक्शन लगवाएंगे कि वो मौत हो जाएगा। अभी भी ये साइकोलॉजी सवाल कर लें। तो आप इस हवाले से क्या ऐसी देखिए, पहले तो हमारे अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर्स अलग से हमने किए हुए हैं, और अस्पताल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको वैक्सीनेशन लगानी है। वैक्सीनेशन अस्पतालों में भी है, लेकिन अलग से हमने सेंटर्स भी बनाए हुए हैं। सो अस्पताल में जाके अगर आपको ख़तरा है कि आपको कोरोना हो जाएगा, अस्पताल में जाएंगे तो उसके लिए आपके हमारे अलग से सेंटर्स हैं। एक्सपो में सेंटर बना हुआ है, हमारे खालिद दीना हॉल में सेंटर बना हुआ है, हमारे आर्ट्स काउंसिल में सेंटर बना है, जो अस्पताल नहीं है। बहरहाल जो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग वैक्सीनेशन कराएं, उसके लिए हम आज NCOC से मुतवातर बात करते रहते हैं, और आपने देखा अभी 12 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन की वो रिकमेंडेशन आ गई है कि 12 साल और से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन किया जा सकता है। और ये हमने ही उनको पुश किया था कि आप अपनी बच्चों की उम्र कम करें जिनको वैक्सीनेशन किया जाए, ताकि वो स्कूलों में जब जाते हैं तो वो जो रिकमेंडेड है, जो हर जगह हो रहा है, फिर अमेरिका में भी 12 साल के बच्चों को लग रही है वैक्सीन, तो हम चाह रहे थे कि 12 साल के बच्चों को लगे वैक्सीन, ताकि वो आराम से स्कूल जाएं तो उनका वो ख़तरा ना हो कि वो इन्फेक्शन हो जाएगी उन्हें। तो ये तो हमने कोशिश करते रहते हैं NCOC के साथ। हमने NCOC से ये भी कहा है कि आपको सिम बंद करनी पड़ेगी। अगर आप सिम बंद करेंगे तो लोग, हमने जब देखा कि एक अफवाह फैली थी कि सिम बंद हो रही है, तो लोग जो है बहुत तादाद में, वसी तादाद में हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए आ गए थे। अगर हमको कोई मुस्बत स्टेप नहीं लेते, कुछ इस तरह के ठोस नहीं करते, स्टेप्स नहीं लेते, तो लोग जो हैं वॉलंटरली नहीं आना चाहते वैक्सीन लगाने। तो हमें चाहिए कि हम कुछ इस तरह के करें। एक तो हम, इन्होंने कहा है कि ट्रैवलिंग आप नहीं, बसों में, ट्रेनों में, एरोप्लेन में आप ट्रैवल नहीं कर सकते अगर आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं हो। आप होटल्स में नहीं जा सकते, आप खाना नहीं खा सकते होटल में, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। सबसे आसान इम्प्लीमेंटेशन ये है कि आप सिम बंद कर दें। एक ही तरीका है आपके पास, आपको पता है किसने वैक्सीनेशन कराई है, किसने वैक्सीनेशन नहीं कराई है। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई है उनकी सिम बंद कर दें, और वो जो है फ़ौरन आ जाएंगे इस वैक्सीनेशन कराने के लिए। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन है, मैं बार बार कहती रहती हूँ ये। जी एक मिनट, आप कौन से बन जाता है
तो बोर्ड को अगर बाहर के दूसरे सूबे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे अगर आपके बोर्ड को, तो इसके लिए बोर्ड नहीं है, काउंसिल है। काउंसिल तो उसको बाहर के अगर सूबे नहीं करेंगे रिकॉग्नाइज तो मसले तो फिर भी देखें, अगर SMDC को नहीं रिकग्नाइज करते और हमारे डायरेक्शंस को, तो हम तो इंडिपेंडेंट हैं ना 18 अमेंडमेंट के बाद। हमारा अगर रजिस्ट्रेशन हम अपने बच्चों की खुद कर देंगे और बाहर भी एफिलिएशन करा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, हम कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।